ایک واٹس ایپ گروپ تھا PMLN کا، تو آپ بھی شاید اس کے ممبر تھے اس گروپ کے، اور اس وجہ سے شاید آپ ان پہ تنقید کرتے تھے، آپ موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے نئے وزیر اعظم کو، آئے تھے، اتنی کیا لوٹ پڑ گئی تھی، آپ تھوڑا ٹائم دیتے، وہ تو مانگ ہی رہے تھے ٹائم آپ سب صحافیوں سے پورے ملک سے۔ میں شروع کروں؟ جی پلیز۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں PMLN کے گڈ بکس میں کبھی بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ اور مریم نواز نے آپ کو گڑ بھیجا ہے، آپ کا گڑ بڑا فیمس ہے، گڑ بھیجا ہے، انہوں نے گڑ بھیجا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئی، پھر آپ نے ایک عدلیہ میں سے ایک بندے کو گڑ بھیجا، وہ بھی ایک اچھی جگہ پہ۔ ہاں جی، گڑ کی بھی داستان سنیے لیکن آپ۔ گڑ کی داستان بھی سنیے گا، لیکن انہوں نے مجھے گڑ بھیجا، ان کی بڑی مہربانی، وہ بہت ساری تقاریر میں میرا نام بھی لیتی ہیں، وہ بھی ان کی بڑی مہربانی، ہم سے کوئی فکرہ سرزد ہو گیا تھا۔ لیکن میں PMLN کی جو میڈیا چلانے والے ہیں نا، ان کی گڈ بکس میں کبھی نہیں رہا۔ میرا یہ جو 34-35 سالہ کیریئر ہے، اس میں کوئی ایک فورن ٹرپ جو ہے وہ PMLN کے دور میں نہیں ہے، کوئی ایک، ناٹ ایون اے سنگل ون۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، ٹھیک ہے، زیادہ تر، بیشتر۔ اچھا، نمبر 2 PMLQ کے دور کے اندر، لیکن PMLN کے دور کے اندر میرا کوئی فورن ٹرپ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، میں لاہور میں ایک اردو روزنامے کا ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا، تو باقاعدہ صوبائی حکومت نے اس بات کا ڈسپلیئر کا اظہار کیا کہ مجھے ایگزیکٹو پروڈیوسر کیوں بنایا گیا، اور صوبائی حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی، اور انتظامیہ کو مجھ سے معذرت کرنا پڑی کہ جناب ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، سانو پنجاب گورنمنٹ اشتہار نہیں دینی، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے کہا جی میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں ریزائن کر کے باہر نکل آیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو بات، اچھا پچھلا جو ان کا تھا نا وہ سوشل میڈیا گروپ، مجھے بھی اس گروپ کا بعد میں پتا چلا، میں اس کا ممبر تو نہیں تھا بھائی کبھی بھی۔ اچھا، یہ والا جو فیز ہے، اس میں میرا ایک سٹانس ہے، ٹھیک ہے، اور اس سٹانس کے حوالے سے مجھے کوئی گزارش آ جائے، ریکویسٹ آ جائے، تو میں اسے انٹرٹین کر دیتا۔ ریکویسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر، حالانکہ میں اکثر ہوتا ہے کہ گزارش آئے گی، کسی سے ریکویسٹ آئے گی کہ اس موضوع پہ کوئی ٹویٹ کر دیجئے، تو میں اپنا جو پہلے کیا ہوا ٹویٹ ہوگا نا، جو کہ میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے پہلے کر چکا ہوں، وہ میں اٹھا کے انہیں بھیج دوں گا کہ جی میں اس موضوع پہ کر چکا ہوں۔ میں اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کے موضوعات کو۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا وزیر اعظم کہیں پہ جائے، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرے، ٹھیک ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی کوئی ذات ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کا ملک جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر 3 چینل لانچ ہوئے ہیں بزنس اینڈ اکانومی کے، تینوں کے تینوں بند ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ناظر کے اندر، اپنے سامع کے اندر معاشی خبریں سننے کی کوئی ذوق ہی پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور نتیجے کے طور پہ ہمارے ہاں CNBC بند ہوا، بزنس پلس بند ہوا، ایک سن ٹی وی تھا وہ بزنس کا بنا تھا وہ بند ہوا، یہ ہمارے سامنے لانچ ہوئے اور بند ہو گئے۔ ہم جب تک معیشت کے حوالے سے اپنے لوگوں میں سینسٹیوٹی، حساسیت پیدا نہیں کریں گے، ہم نہ ہماری معاشرہ آگے جا سکتا ہے، نہ ہمارے لوگ آگے جا سکتے ہیں۔ ہم مالی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو میں ان کے اس دور میں تو جس وقت اٹھایا گیا ہوں، تب تو میں کبھی بھی ان کے میڈیا سیل کا حصہ نہیں تھا۔ میں نے تو نوکری تو کٹوایا سی تازہ، اور میں جیسے ہی وہ بے روزگاری کا شاید انتظار کر رہے تھے اٹھانے والے، جیسے ہی ہم بے روزگار ہوئے انہوں نے انہیں اٹھا کے وہ مارا۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اب کی بھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی۔ تو سر، یہ آپ کو ویسے مسئلہ کیا ہے عمران خان سے؟ آپ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ کو کیا بگاڑا ہے سوائے اس کیس کے؟ ہاں، مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا۔ پھر ایک سرکاری ملازم جو ان کے بہت قریب رہے، ٹھیک ہے، بربناہ عہدہ، کیونکہ سرکاری ملازم تھے اور وہ مطلب کہ عہدے کی بنیاد پہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، تو ریٹائرمنٹ ہوئی، تو اس کے ریٹائرمنٹ کے کوئی 2-1 سال بعد مجھے ملے، تو انہوں نے مجھے پوچھا، یار آپ سے عمران خان کو کیا مسئلہ ہے؟
میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے آپ کے بارے میں جتنی بیڈ ماؤتھنگ میں نے سنی ہے اس سے. میں نے کہا مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس کے بارے میں بیڈ ماؤتھنگ کرنے کا. لیکن سر آپ کچھ ایسے ٹویٹس تو آپ کے رہے ہیں خان صاحب کو، اور وہ مائنڈ بھی اسی بات پہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے جی یہ کچھ صحافی جو ہیں وہ میری فیملی کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں، میری پاسٹ لائف کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں، کبھی سیتا بائٹ کا نام لے آتے ہیں، کبھی کسی کا نام لے آتے ہیں. آپ کو بھی وہ نہیں میں شمار کر آپ نہیں، آپ اس کو اٹھائیے. وہ جتنے بھی جوابات دیے گئے ہوں گے وہ تب دیے گئے ہوں گے جب انہوں نے کسی کی بیٹی کے بارے میں زبان درازی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مریم نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کی ہوگی، اسما کے بارے میں کی ہوگی، تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے. اور میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ میرے سمیت جتنے بھی ناقدین ہیں نیازی صاحب کے میڈیا کے اوپر، وہ سارے ریئیکشنری ہیں. وہ ریئیکشن میں آئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے. ہم کوئی انیشیٹو لینے والے نہیں ہیں. انیشیٹو لینے کے لیے تو آپ کو ٹیم چاہیے، اس کا تھاٹ پروسیس چاہیے، اس ٹیم کی آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے، وہ چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ انیشیٹو لینے کے لیے پھر پوری آرگنائزیشن چاہیے ہوتی. ریئیکشن تو آپ سنگل ہینڈڈلی بھی بیٹھ کے دے سکتے. ریئیکشنری تو ایک بھی بندہ ہو سکتا ہے نا، وہ ان کی باتوں کے اوپر تنقید کرتا رہے. آپ جو ہے وہ ہر وہ عیب شرعی یا غیر شرعی جو عمران احمد خان نیازی کے اندر موجود تھا، اس کا کاؤنٹر نریٹو گھڑ کے پہلے دیا گیا. اور وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو دیا گیا، اندرون اور بیرون ملک دیا گیا. دیکھیے بیسیکلی اس ملک کے اندر اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 2500 لوگ جو ہیں جن کو ہمارے اداروں نے پہلے سلیکٹ کیا، پھر ان میں سے 1250 کو بھیجا روس ٹریننگ کے لیے اور 1250 کو بھیجا گیا ترکی ٹریننگ کے لیے. یہ 2500 لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے. وہ ان میں سے بیشتر پاکستان میں نہیں ہیں. وہ پاکستان آئے اور پھر پاکستان سے نکل گئے کیونکہ انہیں سوشل میڈیا مینوپولیشن کی اتنی خوفناک ٹریننگ مل چکی تھی. وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل مرسنریز ہیں، وہ ڈیجیٹل طالبان ہیں. وہ کسی کو کسی بھی وقت کرائے پہ دستیاب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. ان میں سے بیشتر کا ٹھکانہ جو ٹریننگ لے کے آئے تھے ترکی سے، ان کا ٹھکانہ ترکی بنا، وہ ترکی مائیگریٹ کر گئے. اور جو کہیں نہیں جا سکا وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے. پاکستان میں سے ان 2500 میں سے مشکل سے 100-150 ہوں گے جو بڑے شہروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، چھوٹے شہروں میں بیٹھ کے وہ ہیں. ان کو انٹرنیشنل اسائنمنٹ ملتی ہیں. جب وہ جس وقت چاہیں آپ کو ایک نیا ایجنڈا دے سکتے ہیں، تھنکنگ کے لیے آپ کی گورنمنٹ کو وقت ڈال سکتے ہیں. یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کرغزستان کے اندر پاکستانی لڑکیوں کا ریپ ہوا ہے. وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پنجاب کالج کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے اور لوگوں کو یقین دلا سکتے ہیں. یہ وہ ٹیم ہے. اور جب تک وہ ٹیم جو ہے یا اس کو کوئی اور اسائنمنٹ نہیں مل جاتی یا اس کو بند نہیں کر دیا جاتا، پاکستان میں حالات اسی طرح خراب رہیں گے اور خراب رکھے جائیں گے.